بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ معزز محتشم سامعین کرام ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج ملک پاکستان میں 3 رمضان المبارک ہے۔ آج کے دن ام السادات سیدہ نساء اہل الجنہ شہزادی رسول ام الحسنین زوجائے شیر خدا شہزادی رسول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ عابدہ، راکعہ، ساجدہ، نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کی سب سے چھوٹی صاحبزادی، جن کی محبت کو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی محبت قرار دیا، جن کے ساتھ دشمنی کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی دشمنی قرار دیا۔ سیدہ طیبہ عابدہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ بطول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا کہ دنیا میں رہیں اور دیں پتہ جنت کی نگہت کا۔ معزز سامعین، ملا علی قاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی اولاد اور آپ کے محبین کو دوزخ کی آگ سے دور کیا ہوا ہے، اس لیے آپ کا نام فاطمہ ہے۔ لقب بطول کا معنی کیا ہے؟ منقطع ہونا، کٹ جانا۔ قرآن مجید میں یہ لفظ ارشاد فرمایا گیا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، آپ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے الگ تھیں، بطول آپ کا لقب ہوا۔ زہرا بمعنی کلی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیت ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام آپ کے سر انور کو سونگھتے تھے، فرماتے تھے کہ مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضور سید عالم شفیع معظم علیہ السلام اپنے نواسوں کے سر انور کو بھی چوما کرتے تھے، فرمایا مجھے ان سے بھی جنت کی خوشبو آتی ہے، قربان جائیں ان کے مقام اور مرتبہ سے، رہتے تو دنیا میں ہیں، خوشبوئیں جنت کی تقسیم فرما رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا کہنا، سر سے لے کر پاؤں تک ہم شکل مصطفیٰ تھیں، چال میں، ڈھال میں، وضاقتہ میں نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کے مشابہ تھی، اور اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کی جیتی جاگتی تصویر آپ کو بنایا ہوا تھا۔ رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا، رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا، کیا نظارہ جن آنکھوں نے تفسیر نبوت کا۔
حضور سید عالم شفیع معظم علیہ السلام جب فاطمہ الزہرا کو آتے دیکھتے تو خوشی میں کھڑے ہو جاتے، پیشانی اور ہاتھ کو بوسہ دیتے، اپنی جگہ بٹھا لیتے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ حضور سید عالم شفیع معظم علیہ السلام اپنی راز کی بات اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے فرمایا کرتے ہیں۔ آپ صاحب راز تھیں کہ حضور سید عالم شفیع معظم علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اس بنا پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سب سے افضل ہے۔ 2 ہجری کو ماہ رمضان المبارک میں آپ کا نکاح جناب علی المرتضیٰ فاتح خیبر حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور ذی الحج شریف کے مہینہ میں آپ کی رخصتی ہوئی، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے وصال مبارک 6 مہینہ کے بعد ہوا۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 28 سال تھی، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل دیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ معزز سامعین، یہی وجہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بھی کتنا مقام، کتنا مرتبہ، اور قیامت کے دن میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت میں داخل ہوں گی تو اللہ رب العالمین خود ارشاد فرمائے گا، یا اہل محشر غضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اہل محشر، اپنی نگاہوں کو نیچے کرو، نظریں جھکاؤ، حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اور حضور سید عالم شفیع معظم علیہ السلام فرمایا کہ فاطمہ جنت میں داخل ہوں گی، 70,000 حوران بہشتی کے ساتھ بجلی کی کوند کی طرح گزریں گی۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ نے بھی یہی لکھا، علامہ ابن حجر حتمی مکی شافعی علیہ رحمہ نے بھی یہی لکھا ہے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گہرانہ وہ گہرانہ کہ قیامت تک کائنات میں نہ پہلے نہ بعد میں آپ کے گہرانے کی کوئی مثل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمہ سیدہ فاطمہ کے گہرانے کے وسیلہ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، گر دعوت امرد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ پروردگار عالم، سیدہ فاطمہ کے گہرانے کے وسیلہ سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جب میں دنیا سے جاؤں تو میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ یہی وجہ ہے اللہ کریم ہمیں حقیقی معنوں میں آپ کی عظمتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، آج افطاری کے وقت خصوصی طور پر ختمات شریف تلاوت کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، ذکر اذکار تسبیح و تحلیل کا ثواب خصوصی طور پر ام السادات ام الحسنین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی روح مبارکہ کو ایصال ثواب کرے۔ اللہ کریم آپ کے صدقے ہم سب کی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔